بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ جو بندہ اپنی زندگی کو خاموشی میں اختیار کر گیا، یعنی کم بولنا، یہ عادت بندہ اپنا لے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے نجات پا گیا۔ ایک زمانے میں ایک بادشاہ کا بیٹا تھا جو ایک عالم دین کی صحبت میں بیٹھنے لگا۔ اس عالم دین نے جب یہ حدیث بیان کی تو اس بادشاہ کے بیٹے نے اس حدیث پہ عمل کیا اور بالکل خاموش ہو گیا۔ ایسے خاموش ہو گیا کہ اس نے بولنا تک درکنار کر دیا۔ بادشاہ کو بڑی تشویش لاحق ہو گئی۔ اس نے مختلف حکماء علماء کو بلایا اور اس کے علاج معالجے کا کہا۔ کسی نے کوئی علاج تجویز نہ کیا، کسی نے کچھ کہا، حتیٰ کہ کسی حکیم نے یہ مشورہ دیا کہ صبح کے وقت اس کو شکار کے لیے بھیجا جائے کہ آب و ہوا کی تبدیلی اس کی صحت کا باعث ہوگی اور دماغ کے اندر پیدا شدہ خشکی شاید اس کے بولنے کے راستے میں رکاوٹ ہے وہ ختم ہوگی۔ ایک نوکر کو ساتھ بھیج کر بادشاہ اس کو روزانہ سیر کے لیے اور شکار کے لیے بھیجتا اور روزانہ نوکر سے رپورٹ لیتا کہ کبھی اس نے کوئی بات کی ہے یا نہیں۔ روزانہ وہ نوکر نفی میں سر ہلا دیتا اور جواب دیتا، نہیں بادشاہ سلامت، آج اس نے کوئی بات نہیں کی۔ ایک دن ایک برگد کے گھنے درخت کے نیچے وہ بادشاہ کا صاحبزادہ اور غلام گزر رہے تھے اور غلام نے درخت کو خوب جھانک کر دیکھا، لیکن اس کی شاخوں میں اسے کوئی پرندہ نظر نہ آیا۔ آگے گزر گیا تو پیچھے سے فاختہ کے بولنے کی آواز آئی تو غلام واپس پلٹا اور شاخوں میں بڑے غور سے دیکھا۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو اس کو فاختہ نظر آئی اور اس نے تاک کے تیر مارا تو وہ پھڑ پھڑاتی ہوئی زمین پہ آ کر گری۔ جب اس نے بادشاہ کے بیٹے نے یہ معاملہ دیکھا تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ، اے آقا آپ نے سچ فرمایا۔ جب غلام واپس پہنچتا ہے تو اس کا آقا بادشاہ حسب معمول رپورٹ مانگتا ہے۔ اس نے کہا حضور یہ واقعہ ہوا، آج اس نے بات کی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قصدن یعنی ارادے سے خاموش ہو گیا ہے۔ تو پہلے تو وہ ناز و نام سے اس کا علاج معالجہ کر رہا تھا، اب اس نے جلادوں کو کہا اسے پکڑو اور الٹا لٹکاؤ، اس کی طبیعت ٹھیک کرو۔ تو شہزادے کو پکڑ کر لٹکایا گیا اور الٹا لٹکا کر جلادوں نے مارنا شروع کیا۔ تو پھر یہ بولا، کہنے لگا صدقتا یا رسول اللہ، حضور آپ نے سچ کہا۔ فاختہ بولی، وہ ماری گئی، میں بولا، میں مارا گیا۔ تو خاموشی میں بہت فائدے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، علماء نے اس کو نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں ان کام الکلام من فدتی فالسکوت من ذہبی، اگر کلام چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی تھیں، ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی ہے کہ بیٹا اگر تیرے پاس موتیوں جیسی گفتگو ہو تو پھر بھی خاموشی اختیار کرنا ہے۔ تو زیادہ بولنے سے انسان کی زبان سے جھوٹ بھی نکل جاتا ہے، اس لیے اپنی زبان کو یا تو کلمہ خیر کا خوگر بناؤ یا خاموشی اختیار کرو۔ دعا ہے اللہ رب العزت جو کچھ پڑھا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا